السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری تختی ہے میم ساکن کے قواعد کی تختی۔ میم ساکن کے قواعد ہم اس تختی میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ میم کیونکہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے اس لیے اس کے قواعد کو شفوی کہا جاتا ہے۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا قاعدہ ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم ساکن کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی میم ساکن میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن کو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس کی غنے کی مقدار ہوگی 1 الف کے برابر، یعنی 1 انگلی کھولی اور بند کی، جسے عام طور سے 2 حرکت بھی کہا جاتا ہے۔ غنے کی مقدار اس کی 1 الف کی مقدار بتا دی آپ کو۔ اب غنہ ہوگا کیسے؟ جب دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے تو حرف میم ادا ہوتا ہے، تو اسی طرح میم کا غنہ بھی ہونٹوں سے شروع ہوگا اور ہلکی سی آواز ناک میں جائے گی۔ تختی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا، حامیم پیش ہم، مالہم با زیر بی، مالہم بی، آکھڑا زیر ہی، مالہم بھی، مالہم بھی۔ واو زبر وا، کاف زبر کا، وکافا را زبر فر، وکفرتا میم پیش تم، وکفرتم با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، وکفرتم بھی، وکفرتم بھی۔ با عین زبر با، ضاد پیش زو، بعضو، کاف میم پیش کم، بعضکم، با عین زبر با، ضاد الف 2 زبر ظن، بعضکم بعضا، بعضکم بعضا۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ایلئی، حامیم زیر ہم، ایلیہم، با لام زیر بل، ایلیہم بل، میم زبر ما، ایلیہم بالما، واو دال زبر ود، ایلیہم بالمود، دال زبر دا، ایلیہم بالمودہ، تا زیر تی، ایلیہم بالمودتی، ایلیہم بالمودہ۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو گروپ میں واپس میسیج کر کے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔